اور یہ دل کی برائی ہے کیا؟ دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی نعمتیں دیکھ کر بھی اللہ سے محبت نہ پیدا ہو، جذبات مر جائیں، احساس مر جائے۔ دیکھو ایک بات سنو، کوئی آپ پر احسان کرے صبح و شام، پھر وہ آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہے، اگر آپ کا دل زندہ ہوگا تو آپ کو اس کام کا انکار کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو نا بھائی۔ اگر آپ کو شرم نہیں آ رہی، آپ نے کام تو کر دیا، اس کی نافرمانی نہیں کی، کام تو کر دیا، آپ نے کہا اتنے احسان کیے ہیں تو چلو یار میں کر لیتا ہوں، کیا جا رہا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو انکار کرتے ہوئے شرم آ رہی ہو، یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ تو علماء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، نماز قضا کرنا چھوڑ دیں، والدین کو ستانا چھوڑ دیں، رشوت کھانا چھوڑ دیں، بد نظری چھوڑ دیں، انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں، فحش چیزیں، ویب سائٹیں دیکھنا چھوڑ دیں، لڑکیوں سے حرام لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح دل اس شخص کا ہوتا ہے کہ اسے جب پتا چل جائے کہ بھائی اللہ نے اس چیز کو غلط قرار دیا ہے تو اسے وہ کام کرتے ہوئے شرم آئے، کرتے ہوئے نہیں، تصور، کیونکہ کرتے ہوئے تو کرنا تو شروع کر دیا اس نے، تصور سے شرم آئے، بھئی کیسے کر لیتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی، جوان ہے، جوان خوبصورت، اور بادشاہ کی بیوی بھی کوئی کم خوبصورت نہیں ہوگی، اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے، مصر میں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، نہ بدنامی کا خطرہ۔ عورت جب خود دعوت دے رہی ہو تو منع کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کی عورتیں الٹا بلی کس پہ ڈال دیتی ہیں؟ مرد پہ ڈال دیتی ہیں، بدنام کر دیتی ہیں، اور لوگ اس قسم کی باتوں میں عورت کی بات کو شوق سے سنتے ہیں۔ تو تمام راستے زنا کے آسان ہو چکے ہیں، بدنامی کا ڈر بھی نہیں ہے، بلکہ انکار کرنے میں بدنامی کا ڈر ہے، اور ہوئے بھی، انکار کرنے میں جیل جانے کا خوف ہے، اور چلے بھی گئے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اتنا بہترین ٹھکانہ عطا کیا۔ مجھے تو میرے بھائی کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے، میں تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، میرے رب نے مصر کے محلات میں پہنچا دیا، اب میں اس رب کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو تصور سے شرم آ رہی ہے نا ان کو۔ حالانکہ یہاں شیطان بہکا سکتا تھا کہ آپ تو مسافر ہیں، آپ پر تو بڑی آزمائشیں آئی ہیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، تو میں تو ویسے ہی اتنی ٹینشن میں ہوں، باپ سے بچھڑا ہوا، میں ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے اگر اس برائی میں وقتی طور پہ پڑ جاؤں تو پھر کیا حرج ہے اس میں؟ شیطان یہ ساری پٹیاں پڑھا دیتا ہے، اور انہی پٹیوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی نعمت کے پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ کنویں میں بہت سے لوگ گرے ہیں، نکلے نہیں ہیں، میرے رب نے مجھے، بولو نا یار کیا ہو گیا، نکالا ہے۔ پھر اب یہ منفی پہلو تو یہ کہ بازاروں میں بکاؤں غلاموں کی طرح، پیغمبر کی اولاد اور بک رہا ہوں کہاں؟ بازاروں میں۔ یہ نیگیٹو پہلو تھا نا، شیطان یہاں بہکاتا ہے، ہم جیسے ہوتے تو شیطان بہکاتا کہ یار ہم تو بازاروں میں بکیں، کوئی ہماری عزت ہے، آج چلو ایک موقع مل رہا ہے تو اپنی ٹینشن تو تھوڑی دور کرو نا، اور وہ بھی انکار کرنے میں کتنی آزمائشیں ہیں۔ لیکن نہیں، بازاروں میں بکنے کا تذکرہ نہیں آ رہا، بلکہ میرے رب نے ایک شخص جو بطور غلام کے بازاروں میں بکا ہے اس کو ٹھکانہ بادشاہ کے محل میں دے دیا۔ سمجھ رہے ہو؟ اپنی تھنکنگ کو انسان پوزیٹیو کرے نا تو ہر نیگیٹو میں پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے، اور سوچ ہی کم بخت کی غلط ہو تو ہر مثبت چیز میں بھی منفی پہلو۔ اور یہ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، کوئی مالی نقصان ہو جائے، ہائے میرے یہ ہو گیا، ہائے میں تو مر گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ ہی کیوں ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں روٹی کھانے کو مل رہی ہے؟ ہاں مل رہی ہے۔ میں نے کہا بہت سے لوگوں کا ایسا نقصان ہوا روٹی سے بھی گئے، تو آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اب ضرورت کی ملے گی تو کولیسٹرول پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حقیقت ہے۔ ایک صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ میں، پریشان، میں نے کہا بہت سو کی دونوں ٹوٹی ہیں،
एक्सीडेंट तो बहुत से लोगों के हुए हैं, दोनों टूटी हैं, शुगर करो एक बाकी रखी। तो ये ना सोचा करो एक टांग टूट गई, बोलो अल्लाह ने एक सलामत रखी, कम से कम बेसागी से तो चल सकता हूं। और जिसकी दोनों टूट गई वो क्या सोचेगा, हाथ बाकी है, ठीक है ना, जिंदगी बाकी है। जो मनफी सोच रखने वाला आदमी वो कभी भी खुश नहीं रहता, और अल्लाह भी खुश नहीं होते उससे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, कि बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला रखता हूं। वो अगर समझता है अल्लाह मेरे साथ गलत कर रहा है तो फिर तुम्हारे साथ गलत ही होगा, और अगर तुम समझते हो अल्लाह मेरे साथ अच्छा कर रहा है तो उस गलत में भी अच्छा हो जाएगा, अल्लाह उसमें बरकत रख देगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कह रहे हैं कि मेरे रब ने मुझे ऐसा ठिकाना दे दिया, माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, ahsana मसवाया, ऐसा बेहतरीन ठिकाना दिया। हालांकि वो झोपड़ी में भी रहते तो यही कहते, लेकिन जो जो नेमतें मिली हैं उनको क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं उनको। इन्नहु रब्बी ahsana मसवाया। अल्लाह को आपका ये जुमला कितना पसंद आया, कितना पसंद आया। अल्लाह फरमाते हैं हमने यूसुफ को बुराई से बचाया, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा, इस तरह ऐसा हुआ ताकि हम उनको बुराई से हमने उनको फेर दिया, इसलिए कि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। तो इंसान जब कोशिश करता है तो अल्लाह की मदद भी उसके साथ शामिल होती है। जानी दुनिया में बहुत गुजरे हैं, आज भी लोग जरा जरा सी बात पे जिना कर लेते हैं। जिना हमारे मुआशरे में बहुत तेजी से फैल रहा है, क्योंकि हमारी हुकूमतों की पॉलिसियां ऐसी हैं कि वो अफीफ और पाकदामन मुआशरा चाहते ही नहीं है। अभी जो गवर्नर ने कानून पास किया था ना अबाया का स्कूलों में, हमारे एक उस्ताद से उस गवर्नर साहब की बात हुई, उन्होंने बताया कि वो गवर्नर कह रहा है मैं अकेला लड़ रहा हूं और मेरा साथ देने वाला एक आदमी भी नहीं है। जाहिर है बेचारे को हथियार डालने पड़े। सब लोगों ने मुखालफत की, जितने भी हमारे हुकूमत में नुमाइंदे बैठे हुए हैं सब ने अबाया की मुखालफत की। तुम्हारा क्या जा रहा था यार, अगर वो बच्चियां अबाया पहन लें, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है इससे? वो गवर्नर यहां तक बेचारा इतने परेशान हुए, वो गवर्नर साहब वो कहने लगे कि मैंने इरादा किया मैं इस्तीफा दे देता हूं। एक अबाया का कानून जिसमें ना कोई देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस कोई इख्तलाफ नहीं है, शिया भी मानते हैं, सब मानते हैं, और सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे वजूद में आया है। अगर कायदे आजम रहिमहुल्लाह ताला उस वक्त इस्लाम का नाम इस्तेमाल ना करते, पाकिस्तान वजूद में ना आता। तो ये नाशुक्री है या नहीं है कि अल्लाह ने जब आपको एक नेमत दे दी, आपको एक कंट्री दे दिया, अल्लाह ने अपना काम कर दिया, और आप अल्लाह ने जो आपकी जिम्मेदारी लगाई थी आप वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। एक कानून पास होने के बाद खत्म हो रहा है, तो बस जल्जले नहीं आएंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, तबाही नहीं आएगी तो गुर्बत, महंगाई। देखो मुस्लिम कंट्रीज को गैर मुस्लिम पर कयास मत करो, उनकी कामयाबी के उसूल कुछ और हैं, हमारी कामयाबी के उसूल कुछ और हैं। बनी इसराइल पैगंबरों को मानते थे, जब उन्होंने पैगंबरों की नाफरमानी की अल्लाह ने गुलाम बना दिया, और फिरौन पैगंबरों को शुरू से ही नहीं मानता था, उसको अल्लाह ने हुकूमत दे दी थी। वो तो पहले से नाफरमान था, मगर फिर भी मिस्र में फिरौन कोई एक थोड़ी था, फिरौन तो बहुत सारे थे, उन्हीं की हुकूमत थी। हालांकि वो तो बनी इसराइल से बड़ा नाफरमान था, वो तो कहता था मैं रब हूं, फिर भी अल्लाह ने फिरौन को हुकूमत दी। और बनी इसराइल जो अल्लाह को मानते हैं मगर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ने उनको क्या बना दिया, गुलाम बना दिया। फिर जब बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहते हैं और फिर शरीयत को फॉलो करते हैं, फिर अल्लाह उन्हें दोबारा फिरौन पर हुकूमत अता करते हैं। काफिर कितना भी अल्लाह का नाफरमान बन जाए, कैसा बागी बन जाए, वह दुनिया में कामयाब हो सकता है, मुसलमान खुदा की कसम कामयाब नहीं हो सकता, जलील दर जलील होता रहेगा। हमारे लिबरल हुक्मरान समझते हैं कि हम अबाया का कानून खत्म करके, को एजुकेशन को बहाल करके, मुल्क में इस तरह का माहौल पैदा करके जो बड़ी ताकतें उनको खुश कर लेंगे, उनसे कर्जे मिल जाएंगे और मुल्क तरक्की करेगा। नहीं करेगा, आपका तशख्खुस खत्म हो जाएगा, आप दुनिया में जलील समझे जाओगे, गुलाम समझे जाओगे।
دنیا کہے گی نہ یہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں. دیکھو مسلمان کتنا مرضی بے حیا ہو جائے وہ اس میں کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لوگ مجھ سے میرے تو ہر قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں, ہمارے جو دوست احباب ہیں نا, کہتے ہیں یار یہ پاکستان فلمیں بناتا ہے ویسی بنتی نہیں ہے. ہمارے ایک سنگر سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, غریب, تو میں نے کسی دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ تو سنگر ہے بھائی, اس کو تو پیسہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا پاکستان کے سنگروں کے پاس پیسہ, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ اس طرح سے ناچ ہی نہیں سکتے جیسے ہندو ناچتے ہیں. یہ اس طرح کی فلمیں بنا ہی نہیں سکتے جیسی. تو میں نے کہا بھائی وہ بے حیائی کی وجہ سے اگر ان کو ترقی ہو رہی ہے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ وہ اس سٹائل میں بے حیائی بھی نہیں پھیلا سکتے, پکڑے جاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ اس کی علامت ہے کہ مسلمان ہے نا, وہ کتنا بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا وہ بنتا نہیں ہے. ان جیسا ناچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ناچنا کوئی پسندیدہ کام تھوڑی ہے. بتاؤ کوئی صدر یا وزیر اعظم اگر ناچے اچھا لگے گا؟ پتہ چلا ناچنا انسانی وقار کے خلاف ہے. تو جو چیز وقار کے خلاف ہے اس میں کافر ہم سے زیادہ اچھا ہے. ان کے یہاں مائیکل جیکسن بھی پیدا ہوگا, ان کے یہاں اس جیسے ڈانسر پیدا ہوں گے, ہمارے یہاں بڑے مشکل ہیں, کیونکہ وہ اس طرح ہو تھوڑا سا ایک غیرت کا رہے گا نا وہ, تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے بھائی آپ ان چیزوں میں. بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ جتنی بھی کوشش کر لو تو چھوڑ دو ان کو, بولو یہ ناچنا گانا آپ میراثی ڈھولکی آپ اچھے ہو, آپ ڈیفنس کی لائن میں محنت کرو, آپ ایجوکیشن پہ محنت کرو. ہم نہیں ہو سکتے ویسے. تو اللہ نے ایک حدود رکھی ہے نا, ایک پردہ رکھا ہوا ہے. دیکھو اسلامی ملکوں میں بھی بہت ساری ملکوں میں بے حیائی پھیلی ہے, لیکن پھر بھی وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکے. ترکی بڑا لبرل کنٹری ہے, اور ایک تقریباً 100 سال سے لبرل بنانے کی ان کے حکمرانوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ ترکی کی گورنمنٹ کو, ترکی کی جو حکومت ہے, یا ترکی کی جو کنٹری ہے, اس کو بالکل یورپ جیسا بنا دو. مگر اب بھی یورپ جیسا نہیں بنا سکے, کیونکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے, اسلام کے اثرات ہیں ان کی نسلوں میں. بہت بے حیائی پھیلی ترکی میں, مگر پھر بھی یورپ جیسے نہیں بن سکے. ایک لاشعوری طور پر نا ان میں حیا ٹرانسفر ہوئی ہے. تو آپ میرے بھائی جس ترقی میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, جس قسم کی ترقی میں, جو لبرلزم والی ترقی ہے, آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. وہ اپنے ملکوں میں ان کو یہ چیزیں آپ سے زیادہ اچھی نظر آتی ہیں. آپ ان جیسے نائٹ کلب نہیں بنا سکتے. تو آپ حیا کو فروغ دو تاکہ وہ کمپیئر کریں کہ یار ہمارے معاشرے میں دیکھو اور ان کے معاشرے میں دیکھو, ہمارے اسکول کی بچیوں کو دیکھو کیسی بے شرم ہوتی ہے, اور مسلمان ملکوں کے اسکول کی بچیوں کو دیکھو اسکارف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس طرح سے تو شاید آپ کا کوئی تشخص برقرار ہو جائے اور آپ کو کچھ لوگ ان میں سلوٹ کرنا شروع کر دیں, ورنہ آپ نہ ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے. وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو چھوڑ دو اس چیز میں, آپ کو عزت نہیں ملے گی. عرب کنٹریز کا بھی یہی حال ہے, بے حیائی کو پھیلا دیا تو کیا ان عربوں کی عزت ہو رہی ہے دنیا میں؟ مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کتابیں پڑھا کرتے تھے, کوئی گورا عرب کنٹری میں وزٹ کر کے آتا جہاں اسلام نافذ ہے, خوش ہو کے جاتا. میں نے ایک بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ عرب جو میاں بیوی تھے نا, وہ سعودی عرب گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بہت پرانی بات ہے. پھر جب وہ اپنے ملک میں گئے تو انہوں نے کتاب لکھی, اپنا واقعہ لکھا, کمپیئر کیا کہ کیسے حیا کے نظام سے نکل کر ہم بے حیائی میں آ رہے ہیں, اور وہاں کتنا اچھا فیل کرتے تھے. بھائی بے حیائی ایسی چیز ہے, ایک وقت تک اچھی لگتی ہے, اس کے بعد انسان کو یہ اچھی نہیں لگتی. حیا اچھی لگتی ہے انسان کو.